ٹھیک ہے. جہاں پاکستان ایک روشن ستارے کی طرح پوری دنیا میں جگمگا رہا ہے، پاکستان کی مسلح افواج جو ہے وہ اپنا ڈنگا بجا چکی ہوئی ہے. پوری دنیا نے تسلیم کر لیا کہ پاکستان کی مسلح افواج دنیا کی بہترین مسلح افواج ہے، جو ہر قسم کے طاقتور دشمن کا مقابلہ کرنا بھی جانتی ہے اور اس کو شکست میں تبدیل کرنا بھی جانتی ہے. ایک طرف پاکستان جو ہے پوری دنیا میں شائن کر رہا ہے، پوری دنیا میں پاکستان کی سالمیت کو تسلیم کیا جا رہا ہے. تمام جو ہے مسلم ممالک پاکستان کی طرف اپنا وزن ٹلٹ کر چکے ہوئے ہیں. جو طاقت کا محور کہی جانے والی طاقتیں ہیں وہ بھی پاکستان کے سامنے اپنا ہیڈ بو کر چکی ہوئی ہے. اسی لمحے پاکستان کے خلاف سازشوں کا تانا بانا بھی شروع ہو چکا ہوا ہے. جی ایک ایسے لمحے میں جب پاکستان کی قوم کا مورائل جو ہے وہ ہائی ہے، اپنی مسلح افواج پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے لیے ہر جو ہے آنکھ نم ہے، ہر دل جو ہے وہ دعا دے رہا ہے ہمارے آرمی چیف کو کہ انہوں نے ثابت کیا وہ پاکستان کے اصل سپوت ہیں، پاکستان کے اصلی ہیرو ہیں. ایسے وقت میں پاکستان کے خلاف سازشوں نے بڑا ہی زور و شور سے اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادوں نے بھی خود کو سامنے آ کر جو ہے اپنے والد کے لیے رحم کی اپیل کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. یہ رحم کی اپیل کرنے کے لیے ان کے بیٹوں کو آنا کیوں پڑا؟ یہ اس چیز کا اقرار ہے کہ جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی کہ شاید پاکستان کی جو حکومت ہے وہ جھک جائے گی، شاید وہ پروپیگنڈا جو پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف کیا جا رہا تھا اس میں آ کر جو ہے دباؤ میں آ کر پاکستان کے آرمی چیف، پاکستان کی مسلح افواج اور گورنمنٹ جھک جائے گی اور عمران خان کو رہا کر دے گی. یہ اس چیز کا پروف ہے کہ پاکستان کی نہ حکومت نے کوئی دباؤ برداشت کیا، نہ ہی پاکستان کی مسلح افواج نے کسی بھی قسم کا دباؤ جو ہے نہ پاکستان کی عدالتوں نے لینے کا جو ہے اس کی حامی بھری. یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے غدار ہوں یا پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے غدار ہوں، انہوں نے جو بیانیہ بنایا وہ ختم ہو چکا ہوا، لیکن ایک مٹے ہوئے بیانیے کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں پر برطانیہ کے اندر میرے سورسز نے بتایا کہ چند ملاقاتیں ہوتی ہیں جس میں چند ٹی وی رپورٹرز ہیں، پولیٹیکل ورکرز، ٹک ٹاکرز، یوٹیوبرز اور چند انڈین افراد نے بیٹھ کے ایک بیانیہ بنانے کے لیے حکم جاری کیا ہے جس میں لوگوں کو پیسوں کے اوپر رکھا گیا ہے اور ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ ان کو پے رول کے طور پر ادا کی جائے گی. بیانیہ کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. بیانیہ یہ بنایا جائے گا کہ پاکستان کو، جو پاکستان افواج کے لیے پاکستان کی قوم یکجا ہے، ان کے گن گا رہی ہے، پاکستان کی حکومت کی جے جے کار ہو رہی ہے. ایسے وقت میں وہ نوجوان جو اس وقت محب وطنی کا جو ہے وہ ایک ہی نغمہ گا رہے ہیں، ان کو دوبارہ سے سیاسی جو تفرقے میں بانٹا جائے، دوبارہ ان بے راروی کا شکار ہوئے لوگ جو اپنی شکست تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ دوبارہ پاکستانیوں کو گمراہ کرنے کی ایک سازش کرنے جا رہے ہیں. پاکستانیوں کو دوبارہ سے سیاسی دھڑوں میں بانٹنے کی کوشش ہوگی. یہاں پر لوگوں کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ دوبارہ سے پاکستانیوں کے اندر دوبارہ سیاسی بیانیہ بنایا جائے جس سے لوگ جو ہے دوبارہ ان کے اندر کے سینٹیمنٹ جو ہے وہ انسٹیگیٹ کیے جائیں، دوبارہ لوگ جو ہے وہ اسی طرح سے بیک ٹو نارمل ہو جائیں، پاکستان کی پاک افواج کی بات کرنا بند کر دی جائے، پاکستان کی بات کرنا بند کر دی جائے اور دوبارہ لوگ اسی طرح سے ان کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے لوگوں کے گھروں کے باہر دوبارہ سے پروٹیسٹ کرنا ہے، آپ نے فیک نیوز پھیلانی ہے. اس فیک نیوز کا ایک سب سے اہم اور پرائم ایگزامپل میں آپ کو دیتی چلی جاؤں، نواز شریف صاحب کے صاحبزادے حسن نواز سے متعلق ایک ایسی خبر جو فیک نیوز ہے. میں اس کو فیک نیوز کیوں کہہ رہی ہوں؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ یہ خبر جو ہے یہ بہت پرانی ہے. 2015 اپریل میں جو ہے نواز شریف صاحب کے صاحبزادے کو ایک کیا کہتے ہیں اس کو ٹیکس کی صورت میں ایک جو پیسے جمع کرنے کے لیے ان کو کہا جاتا ہے 9.4 ملین جو ہے ان کو کہا گیا کہ آپ نے یہ ٹیکس پے کرنا ہے. لیکن اس کے بعد ان کے صاحبزادے نے دوبارہ سے اپیل کی کہ اب جو ایچ ایم آر سی ہے انہوں نے ان کو 5 پوائنٹ سمتھنگ اماؤنٹ جو ہے ان کو ایکسٹرا انہوں نے ڈالی ہے، جو کہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کے ایک سرٹن ٹائم کے بعد دوبارہ سے مجھے جو ہے اس ایسے ٹیکس کو ادا کرنے کی بات کر رہے ہیں جو میرے پہ واجب نہیں ہے. لہٰذا وہ کیس جو ہے تبھی جب آپ اس ملک کے اندر کوئی بھی بینکرپسی شو کرتے ہیں تو آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کی کمپنی ہولڈ نہیں کر سکتے. اور اس وقت جو ہے نواز شریف صاحب کے صاحبزادے ایون فیلڈ کے اندر موجود 17 نمبر اپارٹمنٹ کے اوپر انہوں نے اپنی جو ہے وہ تھا انہوں نے بینکرپسی شو کی، وہ کیس چلتا رہا. اس کیس کا فیصلہ بھی ہو چکا ہوا تھا لیکن اس تمام ڈیوریشن کے دوران یہ کیس ختم ہو چکا. لیکن اب اسی خبر کو دوبارہ سیاسی بیانیہ بنانے کے لیے یوز کیا گیا. پاکستان کے چند ٹی وی چینلز نے اس کے اوپر خبر بنا کے پاکستان کے نوجوانوں کو دوبارہ سے سیاست کی طرف لانے کی کوشش کی گئی. میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ فیک خبر کیوں ہے. ایک خبر جو پرانی ہو چکی، ویسے بھی یہ کوئی کرائم نہیں ہے اس ملک کے اندر، اگر آپ اپنی بینکرپسی شو کرتے ہیں یا ہو جاتی ہے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے. ایک سرٹن ٹائم کے بعد آپ دوبارہ سے اپنے بینک اکاؤنٹس کھول سکتے ہیں، دوبارہ سے آپ اپنی کمپنیز بنا سکتے ہیں. لیکن یہ آج کے روز تک اگر یہ خبر ہے
तो ये मैं आपको कंफर्म करती चली जाऊं कि कल सुबह का जब सूरज तलू होगा तो आपको पाकिस्तान के तमाम बड़े टीवी चैनल्स के ऊपर एक स्टोरी ब्रेक होगी जिससे आपको पता चलेगा कि ये फेक न्यूज़ थी और ये क्यों फैलाई गई वो मैंने आपको बड़ी डिटेल्स के साथ बता दिया है। इसमें पैसा इन्वॉल्व है, इसमें पाकिस्तान के खिलाफ साजिश इन्वॉल्व है। तो हसन नवाज़ को डेफिनेटली, क्योंकि उनके वालिद इस वक्त जो है उनकी पार्टी की हुकूमत है, उनकी बहन जो है पंजाब की वज़ीर आला है और डेफिनेटली इस वक्त प्राइम सस्पेक्ट वही हो सकते थे क्योंकि ऐसा बयानिया लाया जाए जिसमें दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को शामिल करके दोबारा से वापस उसी चूरन पर बेचने पर मजबूर कर दिया जाए। कल सुबह तक इंतज़ार कीजिएगा, आपको एक ऐसा स्टेटमेंट पाकिस्तान के तमाम बड़े टीवी चैनल्स पर नज़र आएगा जो मेरी इस बात को इंडोर्स करेगा कि ये फेक न्यूज़ थी। नवाज शरीफ साहब के साहबजादे से मुतल्लिक खबर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर जानबूझकर चलाई गई, पाकिस्तान के लोगों को डिवाइड करने के लिए चलाई गई। कल सुबह तक का इंतजार कीजिएगा, आपको सच और जो झूठ है उसका पर्दाफाश हो जाएगा। सिर्फ इंतजार कीजिएगा कल सुबह तक का।